میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی اسدی. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، اور آج ہم موجود ہیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر امانت علی جلبانی کے ساتھ. آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنا تعلیمی معیار اور اپنی ایجوکیشن کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ کہاں سے لی. میں نے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں، وہاں پورا پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، وہ مدرسہ اسکول کہتے ہیں، میں نے وہاں سے اپنی تعلیم اسٹارٹ کی. اور اس کے بعد میں نے مڈل اسکول، اور مڈل اسکول بعد میں نے ہائی اسکول، اور لاڑکانہ میں نے گریجویشن کی. اور اس کے بعد میں سندھ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، اور سندھ یونیورسٹی میں نے ماسٹرز کی ہے. اور سندھ یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے اسکالرشپ ملی، میرٹ کی کلچرل ایکسچینج اسکالرشپ ملی اٹلی کے لیے. وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی، اور دیٹ واز 80. اس کے بعد مجھے ایک اور اسکالرشپ ملی جو وہ بھی میرٹ پہ تھی، وہ یو ایس ایڈ اسکالرشپ تھی، جو کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں نے وہ اویل نہیں کر سکا. دوبارہ مجھے کوئنسیڈنٹلی کچھ اپلیکیشنز گئے، میری بھی اپلیکیشن چلی گئی میرٹ میں، دوبارہ میرا نام آیا، لیکن 8-10 سال کے بعد. تو دوبارہ مجھے ایک اسکالرشپ ملی جس کو COT کہتے ہیں، سینٹرل اوورسیز ٹریننگ پروگرام. یہ اس وقت UGC ہوا کرتی تھی، اور منسٹری آف ایجوکیشن دیتی تھی، فیڈرل گورنمنٹ. پورے پاکستان سے اپلیکیشن آتی تھیں، اور وہاں پہ میرٹ بناتے تھے، اور اس میرٹ پہ چوز کرتے تھے. پھر مجھے اس بیس پہ میں نے PhD کی ایڈنبرا یونیورسٹی UK میں. دس از مائی کوالیفیکیشن اینڈ اکیڈمک بیک گراؤنڈ. ایز فار ایز کیریئرز کنسرن، میرے خیال میں آپ کا دوسرا سوال یہی ہو سکتا ہے، یا اسی میں آپ کا سوال آ گیا ہوگا کہ آپ نے کیریئر کہاں سے اسٹارٹ کیا. تو میں نے ٹیچنگ سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا، اور شاہ لطیف یونیورسٹی، بالکل دیٹ از 78 کی بات کر رہا ہوں میں، اور نئی اناؤنس ہوئی کہ کیمپس بن رہا ہے. اس کیمپس میں ایک چھوٹا سا ممتاز کالج کی بلڈنگ تھی. ہم 8-10 لوگ تھے. ہمیں وہاں بھیجا گیا کہ یہاں یونیورسٹی بنانی ہے، اور آپ کچھ ڈپارٹمنٹ سے اسٹارٹ کریں. تو ایک ڈپارٹمنٹ میرا بھی تھا. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹی میں، ان کے لیے کیا کیا فیسلٹیز جو یونیورسٹی پرووائڈ کر کے دیتی ہے. دیکھیں، میں نے بہت سے پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز دیکھی ہیں، میں نے کام کیا ہے. لیکن میں مطمئن ہوں کہ جو بچوں کو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ اتنی دے رہے ہیں، شاید کوئی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں نہ ہو، اور شاید آپ کو وہ ساری چیزیں وہاں کسی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں ملیں. پہلی بات ہے کہ بچوں کو یہاں ون ونڈو آپریشن فیسلٹی سینٹر میں نے کھولا ہے. ایک ہی آفس کے اندر، وہاں اگر اس کو ایگزامینیشن میں کوئی کام ہے، اگر اس کو فائنانس میں کام ہے، اسکالرشپ میں کام ہے، اگر کوئی اور چیز ہے، ون ونڈو آپریشن وہاں بیٹھ کے ان کو ہر چیز وہاں ملے گی. اس کو آفس کے دھکے کھانے نہیں پڑیں گے. اور ان کو بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز آپ ایک دن جمع کرائیں، نیکسٹ ڈے پہ ریسپانس نہیں ملا، آپ میرے پاس آ جائیں. تو ہمارے پاس کوئک ریسپانس ہے. اس کے علاوہ وائی فائی فیسلٹیز دیٹ از فری فار آل اسٹوڈنٹس، نہ فقط کلاس میں، نہ فقط لائبریری میں، نہ فقط اس میں، لیکن وہ موبائل فون باہر بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ پہ آپ گوگل کر کے آپ نے کوئی چیزیں، بکس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، آپ کو پڑھنا ہے، یو کین ڈو اے لاٹ. دیٹس فری آف کاسٹ. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس تقریباً میرے پاس اس وقت 28 سے 30 بسیں چل رہی ہیں، اور 60-80 کلومیٹر تک بسیں جا رہی ہیں، وچ از ویری ویری ایکسپینسو اینڈ وچ از سبسیڈائزڈ. ایک بچے سے سال میں اگر 12,000 یا 15,000 لے رہے ہیں، 1,000 روپے پر منتھ جو ہے، ہمیں وہ چیز جو ہے تقریباً 5 گنا زیادہ مہنگی پڑتی ہے. ہم آؤٹ سورس کر کے ہم اپنے جیب سے پیسے دے دیتے ہیں، اور بچوں کو فیسیلیٹ کرتے ہیں کہ جو بچہ گاؤں سے یہاں تک نہیں آ سکتا، ہم وہاں سے گھر سے اٹھا کے جتنا ہو سکتا ہے ہم جا کے دور دور ڈسٹینس سے بچے لے کر آ جائیں یہاں. لائبریری میں ہمارے پاس اچھی خاصی فیسلٹیز ہیں. موسٹلی رومز جو ہیں سب ایئر کنڈیشن ہیں، اور ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے. اس ڈیجیٹل لائبریری میں تقریباً 50 PC پڑھے ہیں، اور ڈیجیٹل لائبریری میں بیٹھ کے آپ تقریباً تھاؤزنڈس آف بکس پڑھے ہیں جو آپ وہاں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. USB میں آپ کاپی کر سکتے ہیں. جرنلس پڑھے ہیں، انٹرنیشنل جرنل وہ تھاؤزنڈس پڑھیں، کوئی سب جرنل لے کر آپ بیٹھ کر وہاں کام کر سکتے ہیں. لیبس ہیں ہماری، لیبس میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں کام. ٹریننگز کے لیے ہم اسکل کی بات کر رہے تھے. اسکل کے لیے ہم تقریباً ہر سال ایک قسم کے 2-2 3-3 4-4 مہینے کے بچوں کو ٹریننگز کراتے ہیں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اور سافٹ اسکل ٹریننگ کراتے ہیں. بچے جا کے ابھی سے ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے خیال میں کافی ایسے ہیں جو آن لائن بیٹھ کر گھر پہ کمانا شروع کر دیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو نواب شاہ میں شہید بے نظیر آباد میں جو یہ یونیورسٹی ہے شہید بے نظیر بھٹو، تو یہ سینٹرل یونیورسٹی ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کی. تو اس کے اندر جو نوجوان ہیں جو آپ
آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ میں سمجھتا ہوں سیاسی بھی دباؤ ہوگا ان کے لیے کہ ان کو جو نا مارکس اچھے دیں, تو میرٹ کی اس یونیورسٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں میں وہی بات اس کو کنٹینیو کروں گا کہ پبلک سیکٹر میں خاص کر کے ہم لوگ, میں پہلے سال آیا تھا, ہم نے آتے ہی میں نے یہ تو آن لائن سلسلہ جو چلا آپ کا کلاسز کا وہ تو سکسیزفل ماڈل چلا, اینڈ پیپل ور کالنگ اس فرام ایون سم آف دی یونیورسٹیز فرام پنجاب کہ سر آپ نے یہ کیسے کیا, آپ نے کیسے کیا, ہمیں گائیڈ کریں. تو ہمارے بچے جو کر رہے تھے وہ پراؤڈ فیل کر, جیسے ہمیں وہ فلاں جگہ سے فون آئی, فلاں جگہ سے فون آئی, ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, آن لائن کیسے کلاس ہم ان کو سمجھا رہے ہیں. تو دوسرا میرا جو کام تھا کہ میں بھی جو بچے جو ایڈمیشن لے رہے تھے میں نے کہا بھائی ایڈمیشن بھی آن لائن ہوگی. تو اگین سب پریشان ہو گئے, سر آن لائن کیسے ہوگی؟ میں نے کہا ہاں بالکل آن لائن ہوگی. ہم نے ڈیٹا بینک بنایا, سب کچھ کر کے تیاریاں کر کے جو بچہ آیا, اور 2 دن تک 3 دن تک جو بچہ وہ کنٹینیوس ٹیسٹ چلتے رہے سلولی اینڈ گریجولی گروپس میں. بچہ جب ٹیسٹ دے رہا تھا تو ٹیسٹ کے اینڈ میں جب آخر وہ بٹن اس کو ٹچ کر رہا تھا کہ ٹیسٹ ختم ہو گیا تو اس کا سامنے اسکور آ رہا تھا کہ آپ نے ٹیسٹ کمپلیٹ یعنی آپ نے انٹری ٹیسٹ بھی آن لائن کر دی؟ میری فرسٹ انٹری ٹیسٹ میں نے, میرے خیال میں آئی واز دا فرسٹ پرسن نواب شاہ میں, تو ہماری آن لائن ہو گئی. اور بچے کو خود کو رزلٹ سامنے کہ میرا رزلٹ یہ ہے. جب ہم راؤنڈ کر رہے تھے, گھوم رہے تھے, کچھ کافی بچے جب لڑکیاں لڑکے جو پیپر پورا کر کے جا رہے تھے گھر سے فون رہے تھے بیٹا کیسا ہوا پیپر, تو بچی یا بچہ وہ فون کے بتا رہے کہ پاپا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن میرے نمبر تو 30 آ رہے ہیں, 40 آ رہے ہیں, 50 آ رہے ہیں, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ اس بچے کو پتا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا, HOD کو پتہ نہیں تھا, DN کو پتہ نہیں تھا, اس بچے کو پتہ تھا. وہ 3 دن کے بعد وہ کنسلٹ ہو کے اس سامنے ویب سائٹ پہ آ جاتا کہ بھئی یہ آپ کی میرٹ ہے, یہ فلاں آپ کو ڈپارٹمنٹ فلاں آپ کا, اس میں میرے ہاتھ میں, DN کے ہاتھ میں, رجسٹرار کے ہاتھ میں کوئی کچھ چیز نہیں تھی. اس کو آگے کریں, اس کو سائٹ پہ کر دیں, اس کی سیٹ نکال کے, میں نے کہا میں کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جو بالکل کمپیوٹر کر کے دے دیا. لوگ پہلے نہیں سمجھتے تھے, سفارش آتی تھی, پریشر آتے تھے کہ سر ایڈمیشن کو سوال ہے. میں نے کہا بھئی ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہم نہیں کر سکتے. سر اب تو وائس چانسلر ہیں, بھئی سسٹم کو میں نہیں بدل سکتا, جو میرٹ ہے وہ سامنے پڑھی ہے, ویب سائٹ پہ پڑھی ہے, اور اس کو بچے کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھئی جو میرا ہے وہ ہوگا میرا. 1 سال میں تکلیف ہوئی, اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بچے سارے کچھ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کسی گدے گاڑی والے کے بیٹے کو کسی ایڈمیشن ہو گئی اور منسٹر کا بیٹا رہ گیا تو وہ رہ جائے گا. اچھا سر, آخری سوال اور ایک پیغام بھی آپ سے لیں گے کہ آنے والی نسل, نوجوان نسل ہے, ان کو تعلیم کے لیے کوئی اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اپنی جانب سے؟ دیکھیں میرے حساب سے تعلیم خاص کر کے سندھ میں پرائرٹی نہیں ہے, وہ پیرنٹس کی بھی نہیں ہے, بچوں کی بھی نہیں ہے, اور شاید گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے. میں تھوڑا سا اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ مے بی آئی ایم رانگ, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اف یو کمپیئر یور سیلف وتھ ادر پروونسز وہ بہت آگے جا رہے ہیں. اور ایون اگر آپ KP کو دیکھیں, اگر کسی اور پروونس کو دیکھیں تو بہت بہت آگے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے جو بچے اس گھر سے نکل کے اسکول تک آتے ہیں, کبھی کسی پیرنٹ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میرے بچے جا رہے ہیں کالج میں یا یونیورسٹی میں, وہ واقعی یونیورسٹی میں یا کالج میں گئے یا نہیں گئے. کبھی جا کے سال میں 1 مرتبہ, 6 مہینے میں 1 مرتبہ جا کے ٹیچرز ملے, میرے بچے آ رہے ہیں یا میری بیٹی آ رہی, کیسے جا رہی ہے, پڑھائی میں کیسی ہے. پیچھے مڑ کے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا یہ کہ یہ تو ہمارا ریسپانسبل, یہ ان کی ریسپانسبل, وہاں بیٹھے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس کوآپریٹ کریں, اور جو ہمارے پاس مٹیریل آتا ہے وہ را آتا ہے. مٹیریل کا مطلب ہے جو بچہ ہمارے پاس انٹر کر کے آتا ہے وہ بالکل کورا ہوتا ہے, اور جس طرح وہ کاپی کلچر, جس طرح وہ پڑھائی کا نہ ہونا, پرائمری سے لے کر اسکول سے لے کر کالج تک, وہ معیار نہیں رہتا. جو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ میں, تھوڑا سا بچہ اگر اسپارک کر رہا ہے کہ ہاں یہ بچہ تھوڑا سا محنت کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. لیکن موسٹلی کوشش ہوتی ہے, میجارٹی بچوں کو لے لیتے ہیں, لیکن محنت بہت کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے لیے بہت چیلنج ہے, جب تک آپ کی پرائمری تعلیم نہیں سدھرے گی, جب تک آپ کی اسکول, ہائی اسکول اور کالج کی تعلیم نہیں سدھرے گی, آپ یونیورسٹی کا آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ تو میری یہ ہے پیرنٹس کو کہ آپ اپنی اولاد کو مطلب توجہ دیں, ٹائم دیں. ہمارا آج کل لوگوں کو صرف پیس آف پیپر چاہیے, ڈگری چاہیے, اسکل ہمارے پاس ہے نہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنا پروڈیوس کریں وہاں ڈگریاں 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 ڈگریاں, بھئی کہاں کریں گے ان کو کنزیوم, کتنے MA نکالیں گے, کتنے ماسٹرز نکالیں گے, کہاں نوکریاں ملیں گی. گورنمنٹ کی نوکریاں تو ہیں نہیں. آپ ان کو اسکل سکھائیں,
ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی گریجویشن کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، آپ اپنا اون بزنس کھولیں. چھوٹے چھوٹے، یہ نہیں کہ بزنس کے لیے آپ کو بہت سے لاکھوں کروڑ روپے چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس اسکل نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.